باہر بعض ممالک میں حضور قانون یہ بنا ہوا ہے، بلکہ جیسے کہ بیوی شوہر کا موبائل چیک کرے یا شوہر بیوی کا موبائل چیک کرے، یہ قانون جرم ہو گیا ہے. اور اسی صورت میں تو گھر کے گھر ٹوٹے ہیں اور لاس بن گئے کہ بیوی بھی بغیر شوہر کی اجازت کے اس کا موبائل چیک نہیں کر سکتی اور شوہر بغیر بیوی کی اجازت اس کا موبائل چیک نہیں کر سکتا. بالکل حق تو ہے، کیونکہ شریعت کا قانون موجود ہے. یہ کچھ بھی مطلب اس میں موبائل میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ شکوک اور وہم جی اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ پاسورڈ بھی لگا نہیں. گھر کا ماحول، اللہ کرے ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہوگا پاسورڈ لگانے کی ضرورت بھی نہ ہوگا کہ اتنا مطلب امن ہو گھر میں. اب گھر کے اندر امن نہیں ہے، یعنی گھر میں گھر کے افراد ایک دوسرے سے امن میں نہیں ہے کہ نہ جانے میرا موبائل کون چیک کر لے گا. اور بتائیے کہ جب گھر کی چار دیواری میں چار افراد مل کر امن قائم نہیں کر پا رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو پروٹیکشن نہیں دے پا رہے، ایک دوسرے کی عزتوں کی اور ایک دوسرے کی چیزوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بطور امین پیش نہیں کر پا رہے، گھر کی چار دیواری کا یہ حال ہے، بات تو میرے ملکوں اور دنیا بھر کی کرنے بیٹھتے ہیں. اسی طرح ماں بیٹی کا چیک کرے کہیں یہ سمجھے، لیکن یہ بھی چیک کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. ویسے ہی چور کی 14 نظریں. آپ بیٹی کا چیک کرتی ہیں ٹھیک یا کرتے ہیں تو بیٹی منہ سے کھاتی ہے، ناک سے نہیں کھاتی. پانی بولتی ہے، مم نہیں بولتی، سمجھدار ہو گئی ہے تو فوراً وہ میسج کرے گی، ڈیلیٹ کر دے گی، میسج کرے گی، ڈیلیٹ کر دے گی کہ میں پکڑی جاؤں گی کہیں. ارے یہ تو ایسی چیز ہے کہ میں کوئی آئیڈیا نہیں دے رہا، اور مطلب کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے وہ ایک یا تو موبائل نہ دلوایا جائے، یعنی 100 سونار کی 1 لوہار کی، واقعی نہیں دلوانا چاہیے. اگر موبائل دلوایا ہے تو شریعت کے قاعدے پیش نظر رکھنے ہوں گے کہ اب اس کو چیک کرنا، واٹ از دس، تو اس کو اپنی پرائیویسی کی کیا اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو جس وجہ سے آپ چیک کرتے ہیں سمجھے وہ شک شبہ ہے، لیکن اور بہت ساری باتیں اس کی اپنی پرائیویٹ ہو سکتی ہیں جو وہ اپنے ماں باپ کو اولاد نہیں دکھاتے، اور وہ شرن کو اس میں گناہ نہیں ہوتا، اسی پرائیویسی ہوتی ہے. جیسے کوئی اس کو مرض لگا ہے، اس مرض کا وہ کسی طبیب سے علاج کروا رہا ہے یا کروا رہی ہے، اور وہ مرض ایسا ہے کہ وہ بتاتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے، نہ وہ ماں کو بتانا چاہے نہ باپ کو بتانا چاہے، تو آپ وہ چیک کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا نا. تو یوں بھی مطلب یہ نہیں کہ بس دلایا نہ جائے. اولاد کو موبائل سے بچانا انسب بہت اچھا ہے، دلایا تو اب یہ کہ چیک کرنے کی اجازت، تو وہ اپنا مٹاتا رہے گا، ظاہر ہے کہ وہ تھوڑی ہاتھ میں آنے دے گا آپ کو. پھر آپ پوچھیں گے مٹایا تو نہیں تھا، اب اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا، نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مٹایا، ڈیلیٹ نہیں کیا. اب یہ روز آپ پوچھیں گے، روز بیچارہ وہ جھوٹ بولنے میں مبتلا ہوگا. تو اس لیے مطلب کام وہ کیا جائے جس میں اللہ اور رسول کی فرما برداری اور سوچ سمجھ کر عقل سے ہوشیاری سے آدمی کام کرے کہ میری آخرت کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کیا والدین اور استاد بھی اولاد کی یا شاگرد کی اصلاح کی نیت سے یا ان کی تربیت کی نیت سے یا کوئی ادھر ادھر تو نہیں جا رہے اس نیت سے اس کے موبائل کی ہسٹری یا اس کے موبائل کے اندر کسی بھی قسم کی وہ تانگ جھانک کرنے کی اجازت نہیں ہے، والدین کو بھی نہیں ہے اور استاد کو بھی نہیں ہے؟ نہ پیر صاحب کو اپنے مریدین کی ہے کہ وہ جھانکتا رہے پیر صاحب کے میں اصلاح کروں گا. کیوں خواہ شبہات پالے پیر اپنے مریدوں کے بارے میں، استاد شاگردوں کے بارے میں، ماں باپ اولاد کے بارے میں. اس کا آپ کی تربیت میں فرق ہے نا کہ آپ کی اولاد کے لیے آپ کو خطرات کھڑے ہو گئے، تو اپنے آپ کو کوسو نا. اس کو کیوں بیچارے کو مطلب اس کا جینا زہر بنا دیا. وہ تربیت کے حوالے سے جیسے نگران شورا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے لیے بھی نہیں دیکھ سکتے، تو اب یہ کئی لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس طرح تو اس میں موبائل تو مجبوری بعض اوقات ہو جاتی ہے مختلف امور کی وجہ سے دلانے کی. تو اب یہ جو تربیت کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں کہ کیا اس لیے کہ اگر ایسی کھلی چھوٹ دے دیں گے تو بعض اوقات اس کا جو یوز ہے وہ درست نہیں ہوتا، تو اس سے پھر کیسے روکیں؟ تربیت کلاس میں ہوتی ہے،
किसी बैठक उस्ता- देखिए, जी। सरकार बैठक में होती है। अब एक आला है, मैंने अभी मिसाल दी कि वो बेचारे इसको कोई बीमारी है, वो इलाज करेंगे, हर चीज आप इसको चेक करेंगे ना। इसमें मसला ये ना कि जो वाकई इसकी कोताही है वो तो मिटा देगा, वो तो यार मतलब मैंने मम्मम नहीं बोलते पानी को, तो वो जो भी ऐसी बात करेगा या तो व्हाट्सएप कॉल पे बात करेगा या मतलब ये कि मैसेज देकर फौरन मिटा दे। मैं खुद अपने पैगामात किसी को देना होता है ना, इस्लामी भाइयों को, बाजों का हाजी इमरान को भी देना होता है, मेरे को लगता है कि यार ये प्राइवेट है, कोई और नहीं, तंजीमी है, जो भी है, मैं फौरन उसको डिलीट कर, मैं देखता हूँ ना कि एक लकीर लग गई है, एक लकीर आ जाना, इसका मतलब है कि ये पैगाम यहाँ से निकल गया, अब चाहे हवा में है, अब मैं मिटा दूंगा, उसको पहुंच जाएगा। अगर डिलीट एवरीवन नहीं किया तो डिलीट फॉर मी किया तो ये उसको पहुंच जाएगा, तो मैं मिटा देता हूँ कि यार मेरा ये भी पकड़ लेते हैं, वो भी पकड़ लेते हैं, बच्चा भी उठा लेता है, तो ऐसा ना हो कि कोई सुन ले इसको, मैं नहीं चाहता कि कोई सुने। तो अब ये कि मेरी तरबियत करने के लिए कोई इसको चेक करता रहे तो मैं तो मिटाता रहूंगा। तो इसी तरह जो मतलब बोलते चोर की 14 नजरें, तो वो जो इस तरह के इसमें जराइम करेगा ना, मैं तो खैर जराइम की अपने लिए मैं प्राइवेसी कि वो तंजीमी है, कोई भी ऐसा मसला है तो वो मिटा देता हूँ। तो अब ये कि कोई प्राइवेसी करेगा भी और अगर वो गुनाह भरी होगी तो वो एक तो खौफजदा होकर करेगा और फिर ये कि फौरन उसको वो डिलीट कर देगा या व्हाट्सएप कॉल करेगा या कोई और सूरत निकालेगा कि जिससे मतलब ये उस अगले तक अपना पैगाम दे दे और पैगाम की का तबादुला हो जाएगा। तो आपकी तरबियत जो है ना वो उस पर अटैक आप कर नहीं सकेंगे, वो तो हाथ में आएगा ही नहीं। अब वो बेचारा मतलब उसका जीना जहर हो जाएगा, वो क्या हर चीज अब चेक हो रही है और जो नहीं दिखाना चाहता वो देख लिया जाएगा। ये देख ये अब जाहिर है कि इसमें कोई शरीफ फतवा हो कि हर सूरत में वो पूरा मोबाइल चेक करे और इसकी तरबियत ही करे, तो इससे बेहतर नहीं है कि मोबाइल ही ले ले, उससे न रहे बांस न बजे बांसुरी। वैसे जो आप फरमाएंगे वही होगा, लेकिन मैं जो अक्ल में आया मेरी वो मैंने अर्ज किया है, समझे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अला वसल्लम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।